غیر اللہ کے لیے سجدہ، آج غیر اللہ کے لیے سجدے کو لوگ شرک نہیں سمجھتے۔ جتنے دربار ہیں، قبریں ہیں، وہاں جا کر سجدے کر رہے ہیں، دڑا دڑ مٹی بھی چاٹ رہے ہیں، ہاں جی، اور سجدے کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں وہ کیا سمجھتے بھی مٹی سے کیا مل جائے گا، مٹی سے کیا مل جائے گا۔ اب وہاں جا کر دڑا دڑ سجدے کر رہے ہیں، یہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا، حالانکہ یہ اللہ کا حق ہے سجدہ، غیر اللہ کا نہیں۔ اس طرح کی ایک حدیث پاک میں آیا کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسے علاقے میں گیا، ہم ایسے علاقے میں دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یار دیکھو، یہ اپنے اگر بڑے کو، چودھری کو، قبیلہ کے بڑے سردار کو سجدہ کر رہے ہیں، وہ سجدے کے لائق ہے، تو پھر ہم اپنے حضور کو سجدہ کیوں نہ کریں؟ تو فرمایا کہ حضور ہمارا جی چاہتا ہے ہم آپ کو سجدہ کریں۔ فرمایا نا، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو بیوی کو کہا جاتا خاوند کو سجدہ کر، ٹھیک ہے، اندر بیوی کو کہا جاتا خاوند کو سجدہ کرے۔ آج بیوی خاوند کو سجدہ کرنے کو تیار نہیں، لیکن دربار سے جا کر سجدہ کروں تیار ہے۔ عورتیں سب سے زیادہ، یہ جو جہالت کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہیں، یہ عورتیں ہیں۔ جتنے دربار ہیں، ان درباروں پر اگر عورتیں جانا چھوڑ دیں تو مرد بھی جانا چھوڑ دیں۔ ہاں جی، گاڑی بھری ہوئی ہے، اس کے اندر 50 عورتیں بیٹھی ہیں، 10 مرد بیٹھے ہیں۔ اب جب 50 عورتیں وہاں جا کر کیا کریں گی، یہ 10 مرد اب کیا کریں گے؟ پورے راستے کے اندر بھی ان کی جانک تاک ان کی طرف رہے گی، وہاں جا کر یہی کچھ رہے گا۔ عورت کو نماز کے لیے تو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، ہاں جی، کہ مسجد میں نہ آئے، بھائی حالات خراب ہیں، لیکن وہ 300 میل سفر کر کے دربار سے جان کی اجازت ہے، پھر اتنے جا کے بھنگڑا پان کی اجازت ہے، اتنے جا کے نچن گان کی اجازت ہے۔ بھائی یہ سب کام ناجائز ہیں۔ جب یہ سب کام ناجائز ہیں لیکن ان کو کیا جا رہا ہے اور اس سے روکا بھی نہیں جا رہا، بلکہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ روک دیے تو بھائی پیسہ بند ہو جائے گا۔ درباروں کی آمدن ایک دن کی لاکھوں آمدن ہے، ان کا پتہ بھی روک دیں گے تو پھر یہ لوگ نہیں آئیں گے، پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ہاں جی، اب یہ چادروں کے چڑھاوے چڑھتے ہیں، یہ کیا کاروبار ہے؟ کیا کاروبار ہے؟ قبر پر چادر چڑھائی اور سجدہ کیا، یہ کیا کاروبار ہے؟ دکان کے اپنا دربار کے باہر چادروں والی دکانیں ہوتی ہیں، اب وہ سارا دن اپنا چادروں کی دکان والوں کے اوپر کراسنگ رہتی ہے۔ لوگ آتے ہیں وہاں سے چادر خریدتے ہیں، بابا جی کے اوپر ڈالتے ہیں، اور ڈالنے کے بعد سجدہ کرتے ہیں، پیسے ڈالتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ وہ چادر جتنی جمع ہو گئی، اب وہ دربار والے وہاں سے اٹھاتے ہیں، دوبارہ دکاندار کو دیتے ہیں۔ اب دکاندار پھر جو ہے پھر بیچتا ہے، وہ پھر آتی ہے قبر پر، پھر جاتی ہے دکان پر، سارا دن بیچاری چکر کاٹتی رہتی ہے۔ اب یہ کاروبار چل، لوگ اس کو نیکی سمجھ رہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ قبر پر جو چادر چڑھائی گئی ہے وہ کیوں چڑھائی گئی ہے؟ بابا جی کو سردی لگتی ہے؟ بھائی قبر دیکھو، جو درباروں والے ہیں عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں، تو جنت قبر جو ہے یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، ہاں جی، ان کے حق میں جو اولیاء کرام ہیں ان کو تمہاری چادر کی ضرورت نہیں، تمہارے پھولوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے چادر کی ضرورت نہیں اور تمہارے پھولوں کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کا وقت ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ بخاری شریف میں روایت ہے اور مسلم شریف میں بھی روایت ہے، فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزع کا وقت طاری ہوا، شدت تکلیف کی وجہ سے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ انور پر چادر ڈال لیتے اور جب دم گھٹنے لگتا تو چہرہ کھول دیتے۔ اسی کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف میں بھی مسلمانوں کو یہود و نصارہ کہ اس طرز عمل سے بچنے اور دور رہنے کی تلقین فرما رہے تھے۔ اگر آپ، یہ عائشہ فرما رہی ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نہ ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو سجدہ گاہ بنا لیے جانے کا خدشہ نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی دوسری قبروں کی مانند کھلی جگہ بنائی جاتی۔ کون فرما رہا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر پرستی سے کتنے پریشان تھے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، یہ وہ کتاب جس کی حدیث عام سب کے یہاں مقبول ہیں،
تو دیکھو فرما رہے کہ عین نزع کی حالت، یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو نہیں کہ وفات کے وقت کی حالت ہے، اور ایسے موقع پر فرما رہے ہیں اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے جو ہے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو دیکھو اب حضور اس عمل سے پریشان ہے، لیکن آج نبی تو کیا، آج چونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک آپ کے جو ہے وہ اسی حجرہ مبارک میں، اور جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا تھا، تو جہاں روضہ آج ہے وہاں قبر مبارک موجود ہے۔ اب عمارت کے اندر قبر کی وجہ کیا ہے؟ یہی اس میں حکمتوں میں سے ایک حکمت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی، یہی حکمت ہے کہ کھلے عام آپ کی قبر جنت البقیع میں نہیں بنائی گئی، بلکہ خاص جگہ کمرے کے اندر بنائی گئی تاکہ تالا لا دیے جڑی قبراں والی قوما اے نہ ہوئے مڑ کے تے جڑا مٹی چٹ چٹ کے ساری لے جائیے، اس لیے کہ لوگ حضور کی قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لیں۔ اب وہاں ان کو موقع نہیں ملا، تو یہاں پر جو ہے اب معاملہ ہر جگہ پر جاری ہے۔ اب کسی بندے کو انسان نہیں ملتا، کسی نے گدھا دبایا ہوا ہے، کسی نے کھوٹا دبایا ہوا ہے، کسی نے اپنا گھوڑا دبایا ہوا ہے، کسی نے بکری دبائی ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے تو آواز آئی سی قبر بنا لی، اور تو پیسے لوگ ڈال رہے ہیں، چادریں ڈال رہے ہیں، میلے ہو رہے ہیں، اور سارا یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے، حالانکہ میرے بھائیوں یہ شرک ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پریشان ہے کہ بھائی قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ۔ آج کون سا دربار ایسا ہے کہ جہاں پر سجدے نہیں ہو رہے؟ روک کیوں نہیں رہے؟ اور سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اب یہ قوم اس طرف لگ گئی ہے، اگر ہم نے اس کو کتابوں میں لکھیں گے یہ غلط ہے، لیکن عملاً نہیں روکتے۔ کیوں؟ اگر ہم نے روک دیا تو روزی روٹی جاتی رہے گی۔ اب یہ لاکھوں کی جو آمدن ہے جو منہ کو لگی ہوئی ہے، یہ آمدن جو ہے کسی پاس سے جانے نہیں دیتی۔